الصلاة والسلام على قائدنا وكل المهتدين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وأمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز حضرت پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. گونج پا دیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری یاد دا. سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری یاد دا. اور وسطا میں سیدہ آباد رہے حیدر نگر. وسطا سیدہ آباد رہے
نجبان دا جویں اے گھرانا والدا اج نہیں کوئی نجبان دا جویں اے مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا نام مدنی تاجدار ناظم محسن کے والی قائد الانبیاء حبیب کبریا شمس روز جزا نبی مقدم شفیع معظم تاجدار بدر سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مصدر کائنات جان کائنات وجہ کائنات بلکہ جان جہان کائنات شب ازراء کے دلہا محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنی پاک بارگاہ اندر حدیث درود صلاة والسلام رسول اللہ میرے نہایتی واجب الاحترام علماء کرام نات خاندان شریف اسلام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرام عزیز القدر حاضرین سامعین و سامعات اجدا کی پاکیزہ اجتماع و سلسلہ محفل ملت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہڈے شہر منڈی بھاودین کی سرزمین پہ انعقاد پذیر ہے دعا ہے اللہ کریم ان حالات اللہ صدقہ جڑیاں راتاں تو ہڈے تو میرے اپنے گھر سور اور گھر حیرات اندر گزاریاں اللہ کریم اس رات کا صدقہ جس رات کی صبح سنو قبلی والی اپنی ماں دی گودی اندر تشریف لائے اللہ کریم اج دی رات اپنی پاک بارگاہ اندر منظور و مقبول فرما کے سارے مستذریہ نجات بنائے میں بہت شکر گزار ہوں حاضرین علاقہ کا بالخصوص عزت امام محترم و مکرم برادر ملت عاشق رسول عاشق صحابہ و اہل بیت جناب محمد حاجی اسلم صاحب اور مرزا شفقات صاحب مرزا اسلام صاحب اور مرزا آفتاب صاحب اور جتنے لوگوں نے اکادش کی حضور کا میلاد منایا ہے میرے برادر ملت جناب محمد عدیل بٹ صاحب میں آپ تمامی دا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہاں دی معرفت نال میں آپ کے سامنے حاضر ہوں دعا ہے اللہ کریم سب زونا حاضر ہونا اللہ قدم پر قدم نگیاں میں ذخیرے عطا فرمائے دوران خطبہ دل میں آیات میں سب سے شرف حاصل کیتا ہے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا پنجابی کا ترجمہ سادہ یا ترجمہ پاک کہ میرے بزرگ بابے کو پتہ لگ جائے کہ اللہ دا قرآن اللہ دے یار دی کیڑی شان بیان فرما رہے ہیں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں میں تمہارے تے احسان کیتا ہے عرض کیجئے یا اللہ کا احسان کیتا ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے وچ اپنا یار بھیج کے تمہارے وچ اپنا رسول بھیج کے میں تمہارے تے احسان کیتا ہے سبحان اللہ اللہ کریم نے انسان کو بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں ہیں علماء کرام تشریف فرمانے میں فردن فردن نام واقف نہیں میں معذرت خواہ علماء کرام نصیب سردار اندر تشریف فرمانے جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ والا مرتبت الحاج محمد اسلم نقشبندی صاحب علامہ برکاتہ القدسیہ زیدہ مجد زیدہ شرف زیدہ اقبال
اور حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ طارق معمول ہاشمی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ زیدہ مجد ہو، زیدہ شرف ہو، زیدہ اقبال ہو، اور جتنے دیگر علماء کرام تشریف فرمانے میں فردن فردن نام تو واقف نہیں، میں تے نام تو واقف نہیں، پر زہرا دا بابا سارے نو جاندا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں احسان کیتا ہے، اپنا رسول بھیجئے تو ہڈے تے احسان کیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے انسان کو دو ہاتھ عطا کیتے ہیں، یہ بھی رب دی نعمت ہے، چلن واسطے دو قدم عطا کیتے ہیں، یہ بھی رب دی نعمت ہے۔ اللہ کریم نے دیکھن واسطے انسان کو دو اکھاں عطا کیتے ہیں، یہ بھی رب دی نعمت ہے۔ خالق کائنات نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائیاں نے۔ اللہ نے فرمایا فَلِتَجْزِلَ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تو رب دی کیڑی نعمت نو جتلانے کا پتہ لگیا کہ بے شمار نعمتیں، لیکن اللہ نے انہاں نعمتیں ساڈے تے فرما کے تے اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں میں احسان کیتا تو ہموں اکھاں دتیاں نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو ہم چلن واسطے قدم دیتا میں تو ہڈے تے احسان کیتا نہیں، بلکہ جب اپنے یار دی باری آئی نا، کملی والے دی باری آئی تے اللہ نے لفظ من لگا کے تے لوگوں کو احسان جتایا کہ لوگوں میں تو ہڈے تے احسان کیتا ہے۔ عرض کیتی نیلی چھت دے مالکا، اے ربا بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں نہیں، احسان نہیں جتایا، پر یار دی باری احسان کیوں جتا رہے ہیں؟ تے اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز عطا کیتی جاتی ہے، ہر چیز دتی جاتی ہے، پر کدے کسی کو اپنے محبوب نہیں عطا کیتے جاندے، کدے کسی کو اپنے یار نہیں دیتے جاندے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا یار عطا کر کے تے میں تو ہڈے تے احسان کر رہا ہوں۔ اللہ نے یار عطا کیتا، ساڈے تے احسان ہویا ساڈے تے، تے اج اسی کملی والے دی ولادت تے خوشیاں نہ کریے تے ہور کی کریے، کیونکہ رب دا یار ساڈے کول آیا ہے۔ 1,40,000 انبیاء میرے کریم آقا نے سارے نبیوں دا میلاد منایا، ذکر سنایا، پر جدوں واری آئی نا تو ہڈے تے میرے لجپال آ کے دی۔ اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین کہ سنیا تو آخری نبی ہے، تیرے تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہے۔ کریم آقا نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا اللہ میں آخری نبی، میں تے 1,40,000 نبیوں دا ذکر سنایا، میلاد منایا، تے یا اللہ میں آخری نبی ہوں، میرا میلاد منان والا کوئی نہیں، میرا میلاد سجان والا کوئی نہیں۔ تے اللہ نے فرمایا محبوبہ تو نہ پریشان ہو، سنیا میں تمہیں نوکر غلام تے عاشق دے عطا کراں گا کہ کملی والا میں تیرا گلی گلی میلاد نہ کروایا تو میرا محمد رب کون یاد ہے گا؟ کہ اگر میں تیرا گلی گلی میلاد نہ کروایا تو میرا محمد رب کون رکھے گا؟ اج لوگ اعتراض کرتے ہیں میلاد منانا کتنے لکھیا ہے؟ تے انہوں نے ایک ہی جواب دے کہ میلاد منانا سنیاں دے عشق وچ لکھیا ہے، اس سنیاں دے مقدرہ وچ لکھیا ہے، سنیاں دے عشق وچ حضور دا میلاد لکھیا ہے۔ اس سے ہی عشق دا رنگ عرفات سلطان عبدت الکاملین حضرت صدی سلطان بابو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس سے ہی عشق دا ترجمہ فرمایا ہے۔ جے سننا چاہتے تو تھوڑا جو بولو سبحان اللہ، نہیں اس طرح دی تھوڑی جی اور کوشش کرو کہ اچھا بولو سبحان اللہ۔ میرے بولے عشق مصطفیٰ کا سودا لے لو تے بھلی نہ لو تے کتے ہور جا کے دے دے گا، دیکھتا ہوں تو بڑے نہیں، پر ایدہ مول زیادہ کوئی نہیں، بس ایک سبحان اللہ بولتا تے تو ہمیں کملی والے دے روزے تے لے کے چلا تھوڑے جا ہاتھ بلند کرو تے جا کے بولو سبحان اللہ۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جیدہ کھائی گئی ہوتا گائی تے جیدہ یقین ہے کہ میں کملی والے تے لنگر تے پال رہا سنی ماندہ پتروں بولے سبحان اللہ۔ تے حضرت سلطان اللہ رضی فرمانے نے ایمان سلامت اے ہر کوئی منگے تے عشق سلامت اے دائی او منگر شرما
عابدین کو تے تھوڑی سنی ہو تو تھوڑا جا کچھ نہیں ہونے لگا انشاءاللہ حضور کا ذکر ہوئے اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا یار دیتا ہے آج لوگ اگر میلاد منانا کتنے اللہ سے نہیں میلاد منا رہے بلکہ اللہ نے آپ عالم ارواح وچ اپنے محبوب کا میلاد منایا ہے اے اللہ نے اپنے یار کا آپ میلاد منایا ہے تے میلاد منا کے لوگوں کو یہ دسیا کہ لوگوں میرا یار تہاڈے کول آون لگا تے میرا یار دی آمد تے خوشیاں منایا جائے اللہ نے عالم ارواح وچ حضرت جبریل کو فرمایا کہ جبریل جا میرا پیغام لے کے جا تھوڑی توجہ میرے والے پر میرے دھیان کرو میں آج سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ میں تمہیں اپنے آپ ہی کر لوں گا اپنے والے اللہ نے فرمایا کہ جبریل جا میرا پیغام لے کے جاؤ عرض کیتی یا اللہ کی پیغام لے کے جاؤ اللہ نے فرمایا جبریل جا میرا پیغام نبیوں کو لے کے جا جا 1,40,000 نبیوں کو کہہ دے کہ سارے رب نے بارگاہ میں جا جو رب آج اپنے یار کا میلاد منانا چاہتا ہے اللہ کریم نے جبریل نے فرمایا جبریل کیا میرا نبیوں کو پیغام لے کے چلا جا عرض کی یا اللہ کی پیغام لے کے جاواں اللہ نے فرمایا نبیوں کو میرا پیغام لے جا جا کے نبیوں کو کہہ دیا کہ نبی اپنے یار کا میلاد منانا چاہتا ہے منڈی باوندی دے رہنے والے پیغام دینے والا رب جلیل پیغام لے جانے والا جبریل آج میں تو ہنو ثابت کر کے دینا کہ میلاد لکھی آگے تھے میرے قریب آقا مسجد نبی نے درائے تے صحابہ کرام دا جمعے گفیر میرے قریب آقا نے صحابہ نے کیا تے فرمایا ما اجلسکم صحابہ ذرا دوستو اقادہ جلسہ لگا کے بیٹھے ہو فرمایا ما اجلسکم صحابہ دوستو جلسہ لگا کے بیٹھے ہو صحابہ نے عرض کی تھی معذاب میں نعمت والیا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك يا رسول الله صحابہ نے عرض کی تھی کملی لا لیا اور جلسہ کھوٹی لا کے بیٹھے بس ایک ہی جلسہ لا کے بیٹھے کہ اسی اس رب کا ذکر کر رہے ہیں اس رب کا شکر کر رہے ہیں جنہیں سب کملی والا یا تاکیتا نہیں بس صحابہ کرام بول کے ذکر کریں کملی والا اور کچھ نہیں کرنے بس صحیح کرنے اب فضل
سنائیں گا جملے کو، پھر میرے آقا نے فرمایا صحابہ کو سن آتا جب سے لگا لے عرض کی سنے میں بول کے کہہ جیسا کہ اللہ نے سارے نبیوں کی بڑی شان ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ رب نے اپنا خلیفہ بنایا تے دوسرے سے حضرت بول کے کہنے لگے مازاد کا رہنا والیا میں کہہ جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم ربانی کی بڑی شان ہے کہ رب نے اپنا کلیم بنایا تیسرے سے حضرت بول کے کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ رب نے اپنا خلیل بنایا تے میرے کریم آقا سارے صحابہ کی جمع سن کے تے میرے آقا نے فرمایا صحابہ بے شک سارے نبیوں کی بڑی شان ہے، بے شک سارے نبیوں کی بڑی شان ہے، پر صحابہ سن لو تہاڈے نبی کی بھی بڑی شان ہے کہ تہاڈے نبی بھی سارے نبی کا تو بڑی شان ہے تے صحابہ نے عرض کی نماز لا کے میرے آقا نے فرمایا کہ سارے نبیوں کی بڑی شان ہے، بے شک رب نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا پر صحابہ سن لو ابراہیم کو رب نے اپنا خلیل بنایا تو میں محمد کو رب نے اپنا حبیب بنایا ہن صحابہ نے سنیا اذا حبیب تے خلیل دے وچ فرق تے بیان تے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ خلیل وہ ہوندا ہے جڑا رب نال پیار کرے، میری ساری تقریر اتنا ہے کہ ایک پاس سے میں جملہ دیتا پاس سے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ خلیل وہ ہوتا ہے جڑا رب نال پیار کرے، جڑا رب دی رضا چاہے، فرمایا خلیل وہ ہوتا ہے جڑا رب نال پیار کرے، پر صحابہ حبیب وہ ہوتا ہے جڑے نال رب آپ پیار کرتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جڑے نال رب آپ پیار کرتا ہے تے بس سارے صحابہ کملی والے دا چہرہ دیکھ کے تے جوڑ کے سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری بڑا جانچہ بولو سومیا تیری بلند کر بولو کملی والیا تیری کملی والے دا غلام ہے اونچا بولے سومیا تیری یہ میں ہاتھ ایمنی بلند کروا رہے نہ گناہ دکھانا مانگو میں تو ہنو ہاتھ بلند کروا رہے میرے کوڑے اللہ کے قرآن دی دلیل اللہ نے سورہ یاسین دے اندر ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک دے مدرگا تے زبانہ بند ہو جائے گی تے یہ تو ہٹے ہاتھ بولن گے تے رب جدوں تو ہٹے ہاتھاں کو پوچھے گا نا کہ دنیا تے کی کردے سن تے ہاتھ بول اس وقت یہ عرض کرن گے کہ یا اللہ دنیا تے جو کردے سن سو کردے سن پر جدوں تیرے یار دا نام آندا سی اونچا بول کے کردے سن کہ سونیا تیری کوشش کرو تے کملی والیا تیری دنیا دار دا کوئی چودھری ہوے نا تے او دا کمی چودھری نوں کہے کہ چودھری دی تہاڈی کیا بات تے چودھری بڑا راضی ہوندا ہے 100 کے بدلے 200 دے دیندا ہے تے چودھری کو پوچھے نا کہ چودھری دی 100 دے دے 100 تے اج میں 200 دے رہے وجہ کی دے تے چودھری بول کے کہندا تمہیں پتہ اج میرے کمی نے مینوں کہا کہ تیری کیا بات ہے
ایمانداری دی گل کریا جے چودھری تیری کیا بات تے راضی ہو کہ تو نہ دیندا وے تے جے اسی اج کملی والے نوں کہیے کہ سونیا تیری کیا بات ہے تو رب عرش تے کتنا راضی ہوندا ہے سبحان اللہ اور رب اپنے یار دا ذکر سن کے کتنا راضی ہوندا ہوے گا ہن جڑا کملی والے دا غلام ہے او سینے دا لا کے بولے سونیا تیری کیا بات ہے شعر بڑا سارا شعر پڑھو یا نہ پڑھو پر جدوں میں اس لفظ تے آنا کہ کملی والے تیری کیا بات ہے یہ یاد کر لو سونیا تیری کیا بات ہے ہن سینے دا دل لا کے بولو جی یوم سارے میرے کریم آقا جب معراج تے جان لگے نا حضور علیہ السلام معراج دا سفر شروع فرمایا تے جبریل لے کے حضور کو جا رہے جب مسجد اقصی دے اندر آئے نا تے 1,40,000 نبی صف بن کے کھڑوتے جب میرا سونا مسجد اقصی دے دروازے دے سامنے آیا تے 1,40,000 نبی کھڑو کے میرے حضور دا استقبال کر رہے ہیں سبحان اللہ کملی والے دا استقبال کر رہے ہیں تے میرے کریم آقا مسجد اقصی دے اندر آئے جبریل نے آسمان پر نظر اٹھائی تے عرض کی اے نیلی چھت دے ہماری کا اے سونے رب ذرا دست صحیح 1,40,000 نبی کھڑوتے نے تے مصلی امامت کھالی دی تے سونے ذرا دسو اس مصلی امامت کدوں کھڑیا کراں تے اللہ نے فرمایا جبریل جا دینا وچوں ویکھ جڑا تینوں سارے وچوں سونا لگدا ہے نا مصلی امامت کھڑیا کر دے جبریل ٹرے ٹرے آ کے میرے کملی والے دا دامن پکڑیا دامن مصطفیٰ پڑھ کے اور میں مصلی تے کھڑا کیتا تے میرے کریم آقا جبریل والوں دیکھ کے فرمانے لگے جبریل کی کر رہے ہیں تینوں نہیں پتا کہ 1,40,000 نبی پیچھے کھڑوتے نے تے جبریل بول کے عرض کرتے ہیں ماں ذات دے لینا والیا سونیا یہ میرا فیصلہ نہیں میرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے جبریل عرض کرتے ہیں ماں ذات دے لینا والیا میں فیصلہ نہیں کیتا میرا رب فیصلہ کر دیا اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے اللہ نے فرمایا جبریل نے ایک جڑا سونا لگدی انہوں مصلی تے کھڑیا کر دے عرض کیتی ماں ذات دے لینا والیا میں سارے نبیاں وچوں ویکھیا سونا کوئی نہیں ملیا میرے آقا نے فرمایا جبریل نے ایک سارے نبی پیچھے کھلوتے نے آؤ ایک انسان کے تمام بھی آدم کھڑوتا ہے آؤ ایک نبیاں دے وچ ابراہیم خلیل اللہ کھلوتے نے آؤ ایک حضرت عیسیٰ کھلوتے نے ایک حسن دی نگری دا تاجدار یوسف کھلوتا ہے جبریل نے عرض کیتی ماں ذات دے لینا والیا میں زمین و آسمان ویکھے نے عرض کیتی کملی والے مشرق تے مغرب ویکھے نے شمال و جنوب دے وچ بھی معائنہ کیتا وے عرض کیتی ماں ذات دے لینا والیا 1,40,000 نبیاں دیاں صفاں وچ بھی جھاتی ماری نے عرض کیتی سونیا انہاں وچ تیرے ورگا سونا کدھرے نظری کوئی نہیں عرض کیتی ماں ذات دے لینا والیا انہاں وچ تیرے ورگا سونا کوئی نہیں بس جبریل بھی بول کے عرض کرتے نے سونیا سونا تے کوئی نہیں بس بول کے کہتے نے جی تو سارے نبی محمد میں ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے جنہیں کملی والے نو دیکھے نا صحابہ کرام جڑے صحابی جو حضور دی جنت نگاہ کرنی سی تے بس صحابی بول کے یہی عرض کرتے سن کہ رم نرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ سونیا آن کو تیرے تو پہلا تیرے ورگا سونا ویکھے تے آن کو تیرے تو بعد تیرے ورگا سونا ویکھنا سبحان اللہ عرض کیتی سونیا نہ کو تیرے تو پہلا تیرے ورگا سونا ویکھنا تے نہ کو تیرے تو بعد تیرے ورگا سونا ویکھنا تے جے تہاڈا دل کرے تے میں کملی والی دی حدیث عربی وچ نہ سنا دیاں تھوڑا جا بولو سبحان اللہ
ویسے منڈی والے لوگ میں ڈھیلے نہیں ہوتے جڑا جڑا حضور دا غلام ہے اونچا بولے سبحان اللہ اجمال الدین انسان فرمایا عن جابر بن سمرہ قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ليلة الحياد فجعلت انظر الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو أحسن عندي من حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں چودھری رات چاندی چمک رہی ہے میرے آقا نے سورج رنگ نبی مال سے بیدان فرمایا آپ فرماتے ہیں میری نگاہ کمری والے کے چہرے پہ پہ آ گئی آپ فرماتے ہیں ادھر آسمان دا چاندے ادھر کمری والا آنے آپ فرماتے ہیں خیال آیا بیٹا سونا کون ہے ادھر کانی کنا ہے ادھر کمری والے دیا کانیاں زلفان ہے ادھر چندنا گھرا ہے ادھر کمری والے دا چہرہ ہے آپ فرماتے ہیں خیال آیا بیٹا سونا کون ہے فرمایا جائے آسمان دیا چندہ جا جا کے چھپی جا ادھر نارتے کمری والے ہی سونا فرمایا جائے آسمان دیا چندہ جا جا کے چھپ جا تیرے نارتے مازاد دے نینا والے ہی سونا تے جے کسی عاشق دے زبان تو سنا دیا تے تھوڑا جا بولو سبحان اللہ تعالیٰ تھوڑا جا بولو سبحان اللہ نہیں تو سبحان اللہ اس واسطے اٹھا رہے ہیں کہ جدوں کو گڈی چلے نا تو وہ واسطے تیل ضروری ہوتا ہے تے جدوں کسی تسانو ذکر سنائیے تے ساڈے واسطے تہاڈی سبحان اللہ تیل اس سبحان اللہ دی بات دیو تے تسانو کملی والے دا ذکر سنائیے سبحان اللہ جڑا حضور دا نام کرے اونچا بولے سبحان اللہ بس کملی والے دا چہرہ لے کے گلنے دیو تو سارے نبی محترم ہے گئے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اگر تانوں یہ یاد ہو سبحان اللہ میرا دل ہے کہ تانوں کوئی اور یاد کرا دیں گے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا چہرہ دیکھیا حضور دا چہرہ دیکھ کے نا تے کملی والے دا چہرہ دیکھ کے عرض کردے نے سنیا رب نے تہانوں کتنا سونا بنایا عرض کیتی مازاد دے نینا والیا میری اکھ نے تہاڈے تو پہلا تے تہاڈے تو بعد نہ کوئی سونا پہلا دیکھ میں تے نہ کوئی سونا بعد وچ لکھنا نہیں تے بس کملی والے دا چہرہ دیکھ کے کہندے نے یا مصطفی میرے حضور دا ہزار صحابہ دے نال کعبے دا طواف کر رہے حضرت جی کملی والے نے کعبے دا طواف کر رہے تے ایک نفر دا نوجوان جس کا نام فضالہ بن عمیر بھی کملی والے دے پیچھے پیچھے کعبے دا طواف کر رہے ذہن وچ خیال آیا کہ اج 10,000 صحابہ نے تے کیڑا کسے نوں پتہ لگنا ہے اج نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور نوں قتل کر دیا تے کسے نوں پتہ لگنا ادھر فضالہ بن عمیر کملی والے دے پیچھے پیچھے طواف کر رہا تے اچانک خنجر نکالیا جدو فضالہ بن عمیر نے خنجر نکالیا تو میرے کریم اکرم موڑے پہ فضالہ دے چہرے تے دیکھیا تے فضالہ دا رنگ سرخ ہو گیا شک ہو گیا تے میرے کریم اکرم نے فرمایا فضالہ خیر ہے عرض کی سونے کو جنے میں تے اللہ دا کر دیا کملی والے میں تے کعبے دا طواف کر رہا تے میرے کریم آقا مشورہ کے فرمان لگے فضالہ پتر کعبے دی حدود وچ کھلو کے نا تے نبیاں دے سردار کو جھوٹ نہیں بولی دا
کہ کعبے دی حدود وچ کھڑو گے تے نبیوں دے سردار اگے جھوٹ نہیں بولے عرض کی سونے کو میں تے اللہ اللہ کر رہا سی میرے کریم آقا نے ید اللہ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھیا جدو فضالہ دے سینے تے ہاتھ رکھا نا تو فضالہ نے اکھاں میٹ لے میرے کریم آقا نے ید اللہ والا ہاتھ کیا وہ ہاتھ جنوں رب اپنا ہاتھ آکھیا ہوے کافر جڑا وقت آکھیا میرے آقا نے فضالہ دے سینے تے رکھیا تے فضالہ اکھاں میٹ کے کھڑا تے تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا نے فضالہ دے سینے تے ہاتھ اٹھایا فضالہ اکھاں کھول کے کملی والے دا چہرہ دیکھن لگ پیا ٹک ٹکلا کے حضور دا چہرہ دیکھن لگ پیا میرے آقا نے فرمایا فضالہ خیر عرض کیتی سونے بس اج دین کر لے ملیا میرے آقا نے فرمایا فضالہ اپنی نگاہاں تھلے کر لے اپنی نظراں جھکا لے فضالہ اکھ جوڑ کر کردا مازا تے نہ مالیا میں تیری کہاں گا کی میں مکھڑے تو نظراں ہٹانا کہ بچوں میرا رب دی سزا اے جی کری میں دیکھی جاواں کہ بچوں میرا رب دی سزا عرض کی تو سونے کنے بکتے تو نظران ہٹاواں عرض کی مذاق دے رہنا والے آیا سے قتل کرن پر اج تو ہڈیاں زلفاں تو آپ قتل ہو کے جا رہے ہیں عرض کی سونے اپنا کلمہ پڑھو فضالہ نے کلمہ پڑھیا تے کلمے دی مستی دے اندر کعبے دی حدود دے وچوں باہر نکلے تے رستے دے اندر ایک مکان سی گلی دے اندر ایک مکان سی عورت دا مکان سی تے فضالہ اس عورت دا بڑا دیوانہ سی دن رات آ کے اس عورت دی گلی دے وچ کھلونا آ کے وہ دروازے دے سامنے کھڑیا ہویا اج فضالہ نے کملی والے دا کلمہ پڑھیا تے کلمے دی مستی دے اندر جھومتے جھومتے کعبے دی گلی وچ گئے تے جدوں اس عورت دا مکان آیا نا تے فضالہ نے اپنی نگاہاں زمین تے ٹیکیاں نے ادھر اللہ نے فضالہ نے باہر جا رہا میرے سامنے عورت دروازے وچ کھڑی عورت نماز دے کے گل لگی نے فضالہ میں ہوئی عورت جنے واسطے آ کے سارا دن گلی دے اندر کھڑا رہندا سی اے فضالہ اج اپنی نگاہاں کیوں نہیں اٹھا رہا حضرت فضالہ فرماتے نے بی بی جا چلی جا اج وقت نو کیویں دیکھا میں تا کملی والا ویکھ آیا فضالہ فرمان لگے جب میں تینوں کیویں دیکھا میں تے سونا دیکھ کے آیا ماں اور جڑا کملی والے نو دیکھ رہی سی بس ایک چاہتا سی کہ لم ارادہ لہو ولا بعدہ مثلہ کہ سونیا آنکھ تیرے تو پہلے تو تیرے ورگا سونا دیکھے تے نہ تو تیرے تو بعد تیرے ورگا اتنا سونا رب یاد کہ میرے کریم آقا نے بخشنے لگوائے حضور دا روح میں تو ہمیں ولادت نہیں سنا رہا میں صرف تو حضور دے معجزات سنا رہا میں صرف تو کملی والے دا حسن سنا رہا کہ میرا میرے رب دا سونا یار کتنا کو سونا نہیں سبحان اللہ میرے کریم آقا نے بخشنے لگوائے تو حضور دا روح مبارک نکلے تو میرے کریم آقا کے پیالے دے اندر خون جمع فرما رہے جمع فرما کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ نے میرا خون والا پیالہ لے لیا تو جا کے سپاہ کی جگہ پہ رکھ دیا حضرت فضالہ بن عمیر خون والا پیالہ پکڑا چلتے چلتے نہ میران جگہ پہ آئے تے اپنے دائیں بائیں دیکھ لیے نے کتنی وہ پاک جگہ جتنے میں سونے دا خون رکھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچانک کرو عشق دی بھوک اٹھی تے فرمایا عبداللہ ہوے نبی دا خون تے کسے پاک جگہ تے رکھے او کملی والے دا خون پی جا تے دل تو بڑی پاک جگہ کیڑی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضور دا خون پیتا تے خون پی کے چلتے چلتے کملی والے دی بارگاہ وچ آ گیا تے میرے کریم آقا نے فرمایا عبداللہ ذرا دس میرا خون کتھے رکھیا تے حضرت عبداللہ نے اس طرح ہاتھ بن کے کملی والے دے سامنے عرض کی مذاق دے رہنا والے اچھا ماما کو تے کون جو پتہ نہ ہوے اے دلاں دے حال جانن والے میرے کریم آقا نے فرمایا عبداللہ دس میرا خون کتھے رکھیا تے حضرت عبداللہ عرض کرتے سنے جتھے اونا مقام سے میں رکھ آیا ماں تے میرے آقا نے فرمایا عبداللہ دس صحیح رکھیا کتھے بھی عرض کی تھی سنیا میں خون پی دیتا دے تے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ عرض کی تھی مازان جنے نوالے حکمی آوے میرے آقا نے فرمایا صحابہ سارے گلتی ہو کے میری باری
کو دیکھ سکتا نہیں. اج لوگ کہتے نبی دے ماپیاں نے کلمہ نہیں پڑھیا, اپنی کتاباں دے اندر تحریر کر دے کہ حضور دے ماپیاں نے کلمہ نہیں پڑھیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. منڈی بابو دین دے رہن والے ایمانداری دی گل کرے جڑیاں رگاں وچ آ جے کملی والے دا خون ہے او تے ہو گیا جنتی, اور جڑیاں رگاں وچ آ جے حضور دا خون ہے او تے ہو گیا جنتی. تے انہاں ماپیاں دی کی شان ہوے گی جنہاں دا خون کملی والے دی رگاں وچ دوڑدا پیا. انہاں ماپیاں دی کی شان ہوے گی. بلکہ اج کل تے ماپیاں نوں سمجھ دے بندہ کوئی نہیں نا, ادب بھی کوئی نہیں ماں باپ دا. اج اگر ماں باپ اولاد نوں کہے نا, ماں کہے پتر جا میرے واسطے پانی لے کے آ, تے ماں نوں پتر بول کے کہندا ہے اماں جی تہانوں نہیں پتہ میں نیٹ یوز کر رہا, موبائل یوز کر رہا, جاؤ آپ بھی پی کے آؤ تے میرے واسطے بھی لے کے آؤ. اج اولاد دا اے حال ہے. اج اگر بڑھا باپ کہے نا جا پتر ویکھ کے حویلی دی کنڈی بند ہے یا کھلی جی, تے پتر بول کے کہتا ہے تینوں نہیں پتا میں اپنے یاراں وچ مصروف ہاں, تینوں نہیں پتا کہ میں اپنے دوستاں وچ بیٹھا ہاں. اج ماں تے باپ دی اے قدر ہے. اج ماں تے باپ نوں سمجھیا نہیں جاندا. حضرت خواجہ اویس کرنی والوں ویکھ حضور دی زیارت کرن آਉਣੀ نے. اج تسی بازار جاؤ ماں نوں دسدے نہیں, ماں کول پوچھدے نہیں, باپ کول پوچھدے نہیں کہ اسی بازار جا رہے ہیں. باپ اگر پوچھے بیٹا کتے جا رہے ہیں, بلکہ اج تے دور ہی اتنا ہے کہ بڑھا باپ اپنے پتر کول پوچھدا ہی نہیں. ڈر دے مارے کدے پوچھدا نہیں کدھر میں اپنے پتر کول پوچھاں تے میرا پتر مینوں تھپڑ نہ مار دے. اتنی بغیرت اولاد ہو گئی ہے کہ جڑے اپنے ماں باپ کی عزت تے احترام بھی نہیں کرتی. اج بازار جانا ہوئے نا تو اپنی ماں کو نہیں پوچھتا. حضرت خواجہ اویس کرنی ملن کملی والے نوں آنا سی تے اپنی ماں کو اجازت لے رہے آنا حضور دی زیارت کرنے, لیکن اپنی ماں کو اجازت لے کے آ رہے ہیں. اج ماں تے باپ دی قدر کر لے. ماں باپ کی قدر کرنا تیرا کام ہے. تے کملی والے نے فرمایا کہ میں بھی تیرے تے راضی ہو جاواں گا تے میرا رب بھی تیرے تے راضی ہو جاوے گا. سبحان اللہ. آقا دی فرمائش نے اس تو بعد اجازت فرمائش ہوئی ہے کہ یہ لازم ضرور سنانا ہے. تو میں انشاءاللہ جلدی جلدی اختصار کے نال عرض کر کے تے اجازت چاہواں گا. میرے کریم آقا مدینے دی گلی دے وچ جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بڑا سونا نوجوان آ رہے ہیں. تو میرے کریم آقا نے جب اس نوجوان دے چہرے تے دیکھیا نا, حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح دے اندر فرماتے ہیں کہ ایڈا سونا نوجوان ہے کہ اپنے چہرے تے پردہ رکھدا ہے کہ کدھر عورتاں میرا حسن دیکھ کے فتنے دے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں. بلکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دیر کی مدارج نبوت دے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایڈا سونا نوجوان ہے کہ وہ قبیلے میں عورتاں دروازے دے پیچھے چھپ چھپ کے دا رستہ دیکھ رہی ہیں کہ کدوں گلی میں جاندے تے اسی دا چہرہ دیکھی. ایڈا سونا او یار کیڈا کو سونا ہوے گا کہ میرے کملی والے نوں سونا لگدا ہے, او کتنا کو سونا ہوے گا جڑا بازار دے نینا والے نوں سونا لگدا ہے. میرے کریم آقا گھر آئے تے رات کو سجدے دے اندر سجدہ کے عرض کیتی اللہم ارزقنا للاسلام بدایۃ القلب. عرض کیتی یا اللہ ایڈا سونا نوجوان تے جہنم دی اگ وچ سڑنا ہے, یا اللہ میری غلامی عطا کر دے تے مینوں جنت دا وارث بنا دے گا. رات گزری تے صبح ہوندی گئی تے حضرت طاہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روندے روندے کملی والے دے قدماں وچ آ گئے. میرے سونے دے قدماں وچ آئے نا تے میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ آ کے عرض کرتے مازاد دے لینا والے مدینے شریف دے قریب میرا پنڈ ہے, میں 700 قبیلے دا سردار ہاں تے پھلاں دے باغاں دا مالک تے ذمہ چودھری تے لمبردار. تے عرض کیتی سنیا میں آیا ہاں تہاڈے رب دا پیغام سنن. تے میرے کریم آقا نے پیغام سنایا. عرض کیتی سنیا کلمہ تے پڑھدا پر میرے گناہ اتنے نے کہ تیرے رب نے مینوں معاف نہیں کرنا. تے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ دایا پریشان نہ ہو, میرا رب نال ایگریمنٹ ہے کہ جڑا میرا کلمہ پڑھ لے گا میرا رب انہوں کچھ بھی نہیں آکھے گا. حضرت دایا قلبی نے کملی والے کا کلمہ پڑھیا تے میرے کریم آقا کا کلمہ پڑھ کے نا تے دایا قلبی سازوں کی تار رو رہے ہیں. تے میرے آقا نے فرمایا دایا کالے واسطے رو رہے ہیں. عرض کی جس نے ایک گناہ انج دا کہ تیرے رب نے معاف نہیں کرنا. تے میرے کریم آقا نے فرمایا بولو کیڑا گناہ ہے. عرض کرتے سنیا میں 700 قبیلے دا سردار ہاں تے ساڈے قبیلے دے وچ رواج ہے کہ بیٹا پیدا ہوے تے اسی پالنے آ تے
جب بیٹی پیدا ہوئے تو اسی زندہ دفن کر دینے ہیں عرض کی جس سونے میں اپنے قبیلے دیا 70 بیٹیاں زندہ دفن کی دیا نہیں تو میرے کریم آقا اتنا روئے حضور علیہ السلام کی تبھی مبارک تعلق ہو تو جبریل کملی والی دی بارگاہ دے چاہے عرض کی تھی مازاق میں نینا والے رب فرما رہے پریشان نہ ہو کملی والے اپنی کہتے ہو کہ تیرے اگلے گناہ دی معافی تے آئندہ گناہ نہ کری میرے کریم آقا نے فرمایا دائیا تینوں اگلے گناہ دی معافی تے آئندہ گناہ نہیں کرنا جدو گناہ دی معافی ملی تے حضرت دائیا قلبی پھر وہی جا رہے تے میرے کریم آقا نے فرمایا دائیا ہم کیا دے واسطے ہو دے عرض کی جس سنیا ایندہ بڑا گناہ ہے کہ تیرے رب نے معاف نہیں کرنا تے میرے کریم آقا نے فرمایا دائیا ذرا 10 کی کو بیڑا گناہ ہے عرض کی جی مازاق میں رہنے والے میں بڑا بڑا تاجر تو سونے میں ایک دن تاجری واسطے کسی دور ملک جا رہا ساتھ میرے گھر بچے دی ولادت کا وقت قریب سی تے میں اپنی بیوی کو کہہ کے دیا کہ اگر بیٹا ہویا تے پال لویں جب بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کر دیں اج بھی اس دور دے وچ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ ایک گھر دے اندر ایک دو یا تیس یا چار یا کر بیٹیاں پیدا ہونا تے آنڈ گمانڈ ہمسائے آ کے تانے مار دیں کہ بڑا افسوس ہے کہ تہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے آنڈ گمانڈ والے کہندے ہیں کہ تہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ظالماں اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی سیدہ زہرا پاک پیدا ہوئیاں تے اللہ دے فرشتے آ کے مبارکاں کملی والے نوں دے رہے ہیں جدے گھر نبی تے گھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تے آ کے فرشتے مبارکاں دے رہے ہیں تے ادھر حضرت دائیا قلبی عرض کرتے نے سنیا میں کہہ کے گیا سا کہ اگر بیٹا ہویا تے بعد نہیں تے جب بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کر دیں عرض کرتے نے سنیا میں اپنے تاجری واسطے کئی سالوں تو بعد واپس آیا تو میں اپنے دروازے کے سامنے آ کے دستک دیتی دروازہ کھٹکھٹایا تے اندروں ننھی کسی بچی دی آواز آئی تے بول کے کہنے لگی دروازے تے کون ہے عرض کرتے نے کملی والے میں کہہ رہا کہ دسو تسی کون ہو تے بچی بڑے ناز نہ بول کے کہنے لگی میں تے اس گھر تے مالک دی بیٹی نا تے حضرت دائیا قلبی عرض کرتے نے سنیا میری زبان کی چل گیا جے تو گھر تے مالک دی بیٹی ہے تے اس گھر دا مالک تے میں تے میری بیٹی نے دروازہ کھولیا عرض کرتے ہیں سونے میری بیٹی نے جو دروازہ کھولا نے تو دوڑ دیا کہ میری لندن کو جبکہ مار لیا آگے میری لندن کو جبکہ مار لیا تو بیٹی کو کر دیا بابا کتنے در گیا سا میں در گیا راما موڑی کے دی رہی بول کر دیا بابا میں تیرے واسطے زندہ رہی بابا میں در گیا راما دیکھ دی رہی لے بابا کتنے در گیا سے حضرت دائیا قلبی عرض کرنے
میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ ذرا ایک بار پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑا میرے انتظار کرتے کرتے دنیا تو چلی گئی ہے. تے میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹیاں نال پیار نہ کرنے والے ہو، بیٹیاں نو حقیر سمجھنے والے ہو. میرے آقا نے فرمایا بخاری شریف دے وچ، مسلم شریف اور ترمذی شریف دے وچ حدیث پاک ہے. میرے آقا نے فرمایا جنہیں دو بیٹیاں دی پرورش کی، پیدا کر کے پرورش کر کے سونا مال کو دا حق ادا کیتا. بعض روایت میں چاہتا ہے کہ 3 بچیاں دی پرورش کر کے دا حق ادا کیتا. میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا اپنے بہن بیٹیاں دی پرورش کر کے حق ادا کرے گا، جب قیامت دا دن ہوے گا نا، وہ جنت دے وچ میرا اتنا قریب ہوے گا جتنی شہادت والی منزل دے نام والی منزل ہوندی تھی. اتنا میرے قریب ہوے گا، اتنا میرے قریب ہوے گا. تے کملی والے دی یاداں وچ تو بیٹھی ہوئی روندی رہی. تے جے تہاڈا دل کرے تے آخر تے آ کے میاں صاحب دا شعر سنائیے، اس تو بعد کی اجازت ہے. اس سے حدیث کا ترجمہ حضرت عارفہ سلطان حضرت سلطان پاک نے اس حدیث کا ترجمہ فرمایا ہے. جے سننا چاہتے ہو تھوڑا جا بولو سبحان اللہ. میں تہاڈا سر چھڈن لگا، بالکل تہاڈا سر چھڈن لگا، بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندا بھی جڑا حضور دا غلام ہے اونچا بولے سبحان اللہ. حضرت سلطان اللہ نے پھر فرماتے ہیں بے بسم اللہ اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ حاجی محمد اسلم صاحب انہوں نے گھر بار مال جان اولاد رزق اللہ برکت عطا فرمائے. کہ کملی والی کا میلاد منانا حضور علیہ السلام نے جوڑے ہیں صدقہ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. حضور علیہ السلام نے میلاد کا صدقہ اللہ سے گھر دے اندر برکت عطا فرمائے. اللہ کریم انہاں دے مال جان اولاد رزق اللہ برکت عطا فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین.